السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام ممبران خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم درس نہم پڑھیں گے۔ درس نہم سفر کے بارے میں واضح جدید جو نئے نئے الفاظ ہم پڑھیں گے اس کلاس میں موجود ہیں۔ و اہداف درس، ہدف اس درس میں یہ ہے کہ انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند، ہم منتظر رہیں گے کہ طالب علم آپ لوگ اس درس کو پڑھنے کے بعد اتنا حد تک چلے جائیں گے کہ با واضح و اصطلاح جدید درس آشنا شود۔ اس درس میں نئے نئے جو الفاظ ہوں گے، نئے نئے اصطلاحات جو ہوں گی اس سے آپ آشنا ہوں گے، ان چیزوں کو جان سکیں گے، اور جو صحیح طریقے سے اچھے ساختار سے بنے ہوئے چیزیں جو ہوں گی، جس میں جیسا کہ من دانشگاه میروم، شما کجا میروی، او کجا میرود، تو دانشگاه میروی، بله نه وغیرہ، چه شما چه میخوانی، یہ جو چیزیں آئیں گی، نئی نئی چیزیں آئیں گی، ان کو آپ اپنے جو ہم کلاسی ہوں گے، جو آپ کے دوست احباب ہوں گے کلاس میں، اس سے آپ گفتگو کر سکیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر دیکھیں از فعل های میروم، میروی، میرود، میخوانم، میخوانی، میخواند به صورت کاربردی در گفتار استفاده کند۔ یہ جو حال کا فعل ہوتے ہیں، اس میں رفتن سے میروم، میروی، میرود، اور اسی طرح خواندن سے میخوانم، میخوانی، میخواند۔ تو اس طرح کے آپ فعل آپس میں آپ پڑھ سکیں گے اور گفتگو میں اس کو استفادہ کر سکیں گے، اور جو جو الفاظ آپ سنیں گے اس کو املا کی صورت میں لکھنا ہے آپ کو، اور جو بھی آپ الفاظ اور جملے آپ سنیں گے ان کو تحریری طور پر ان کو آپ لکھیں گے اور ان کو سامنے لے آئیں گے، اور درس کے آخر میں جو آپ کو مشق دیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سے جواب دینا۔ تو یہ آج کے ہمارے درس کے ہدف ہو جائیں گے۔ آتے ہیں اصلی درس کی جانب۔ پیج نمبر 98 یعنی 98 پیج نمبر پہ دیکھیں۔ من دانشگاه میروم، میں یونیورسٹی جاتا ہوں یا جاتی ہوں۔ اب گفتگو پہ آ جاتے ہیں۔ گفتگوی درس فعل را مانند مثال تمرین کنید۔ جس سے آپ نے پچھلی درس میں تمرین کو کیا تھا، آپ نے گفتگو کی تھی، یہاں پہ بھی اس طرح کرنا ہے۔ اب دیکھیں گفتگو کی جا رہی ہے۔ اسم دوست شما چیست؟ آپ کے دوست کا نام کیا ہے؟ اسم دوست من سلمان است۔ سلمان لباس چه رنگی می پوشد؟ سلمان کون سے رنگ کا جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ سلمان لباس سفید می پوشد۔ سلمان سفید لباس کو پہنا ہوا ہے۔ وہ لباس سفید دوست دارد؟ کیا اسے یہ جو سفید لباس پسند ہے، اچھا لگتا ہے؟ بله او لباس سفید دوست دارد۔ شما در دانشگاه کت می پوشی؟ کیا آپ یونیورسٹی میں پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں؟ بله من در دانشگاه کت می پوشم۔ ہاں جی میں پہنتا ہوں۔ شما چند تا کت داری؟ تمہارے پاس کتنے کوٹ ہیں؟ من 3 تا کت دارم، میرے پاس 3 کوٹ ہیں۔ کت های شما چه رنگی است؟ آپ کے جو کت ہے، کوٹ ہے، وہ کس رنگ کا ہے؟ کت های من آبی و سیاه است۔ اب آگے دیکھیں۔ آموزش واضح، الفاظ کو آپ نے سیکھنا ہے، گوش کنید و تکرار کنید۔ من ڈیش میروم، تو ڈیش میروی، او ڈیش میرود۔ اب یہاں پر آپ نے الفاظ لگا دینا ہے، جہاں جانا ہو، جہاں سفر کرنا ہو تو یہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کا یہ جملہ فعل حال کا بن جائے گا۔ اب دیکھیں جملہ های زیرا بخوانید، نیچے دیے گئے جملوں کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، جیسے کہ من سینما میروم، میں سینما جاتا ہوں یا جاتی ہوں۔ تو پارک میروی، تم پارک جاتے ہو۔ او مغازه میرود، وہ شاپ پہ جاتی ہے یا جاتا ہے۔ من دانشگاه میروم، میں یونیورسٹی جاتا ہوں۔ تو کلاس میروی، تم کلاس میں جاتے ہو۔ او خانه میرود، وہ گھر جاتا ہے۔ من مسجد جمکران میرود۔ اب یہ دیکھیں من مسجد جمکران می روم آئے گا، یہاں پر رواد غلط لکھا ہوا ہے۔ من مسجد جمکران می روم،
تو اصفهان می روی برادر من تہران می رود. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج پر 99 پر. شما کجا می روی او کجا می رود. گوش کنید و تمرین کنید. شما اهل ایران هستی؟ بله من اهل ایران هستم. شما کجا می روی؟ من سوریه می روم. او کیست؟ او برادر من است. او کجا می رود؟ او ترکیه می رود. گفتگو کرتے ہیں با ہم کلاسی خود گفتگو کنید. شما کجا می روی؟ من سینما می روم. سعید کجا می رود؟ او خانه پدر بزرگ می رود. مصطفی کجا می رود؟ او پارک لاله می رود. پارک ایک لاله پارک کا نام ہے. شما کجا می روی؟ من دانشگاه اصفهان می روم. سکینه یا سکینه کجا می رود؟ او مدرسه می رود. محمد کجا می رود؟ او مسجد جمکران می رود. اب آتے ہیں کار گروہی، جو آپ نے ایک گروپ بنا کر 2 افراد مل کر اس کام کو آپ نے انجام دینا ہے. اب دیکھتے ہیں اس طرف دیکھیں. شمارے 1 اور شمارے 2 میں دیکھیں. پدر، مادر، دختر، خواہر، برادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و دوست. یہاں پر نیچے شمارے 2 میں دیکھیں. حسن، احمد، رضا، سعید، جواد، زہرا، سعید، مریم. اب یہاں نیچے نام ہے، اوپر آپ کے فیملی نیم ہے، یعنی آپ کے دادا ہیں، پردادا ہیں، نانا ہیں، آپ کے ماما ہیں، پدر ہے، بھائی بہن وغیرہ سارے. اب اس طرف اگر آ جائیں دوسری جانب تو یہاں پہ فرستار، دختر، رانندے، پولیس، استاد، تاجر، تعمیر کار، ساعت ساز. اور نیچے شمارے 4 میں دیکھیں. بیمارستان، مغازے، اصفہان، تہران، عراق، ترکی، البان و برازیل. اب دیکھیں گفتگو کو. او کیست؟ وہ کون ہے. او ڈیش من است. اب یہاں پہ ڈیش پہ کیا لگانا ہے؟ پدر لگانا ہے، مادر لگانا ہے، دختر لگانا ہے، کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں ان میں سے جو آپ کو شمار 1 میں دکھائی دے رہا ہے. اس میں او چیست. اب یہ جو اوپر چاہے آپ نے پدر لگایا ہو، مادر، دختر، خواہر، برادر، پدر بزرگ جو بھی لگایا ہو، اس کا آپ نے نیچے نام لے آنا ہے. نام میں آپ نے یہ شمارے 2 والا نام آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. اچھا جی. ڈیش چکارے است. جو آپ کا پدر ہے، مادر ہے، دختر ہے، تو وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ چکارے ہے، کیا شغل کرتا ہے. اب او ڈیش است. اب یہاں پر شغل کا نام لکھنا ہے، اور شغل یہاں پہ شمارے 3 میں ہے کہ وہ فرستار ہے، دکتر ہے، رنندے ہے، پولیس ہے، استاد ہے، تاجر ہے، تعمیر کار ہے یا ساتھ ساز ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے. اچھا جی. آپ نے مثال کے طور پر لکھ دیا فرستار. او فرستار است. اب مثال کے طور پر او ڈیش ڈیش کجا می رود. مثال کے طور پر او کجا می رود. او اب وہ کہاں جائے گا؟ صاف ظاہر جب فرستار ہے یا ڈاکٹر ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ صاف ظاہر وہ بیمارستان ہی جائے گا نا. تو لکھیں گے بیمارستان. او بیمارستان می رود. شما کجا می روی. پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ میں مدرسے جا رہا ہوں، یونیورسٹی جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں. تو یہ آپ اپنی طرف سے اس کو ایڈ کیجیے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک الفاظ لفظ استعمال کرتے جائیں گے تو آپ آرام سے مکمل گفتگو کو آپ پڑھ پائیں گے اور اسی طرح گفتگو کر سکیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے ایڈ کرنا ہے. آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج. صد یعنی 100. واجہ شناسی الفاظ کی پہچان میں حرف لام سے ہم دیکھتے ہیں کیا چیز بنتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں لام سے بنتا ہے لبنان. اب یہ کنٹریز نیم ہیں، ان کے جو فلیگ ہیں، جھنڈے ہیں. لبنان، بلغارستان، فلسطین، پرتگال، لہستان، ایتھالیا. اب یہ جو ہے نا ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، جو جیسے شمار نمبر پہ ہوں، مثلا لبنان جس شمار نمبر پہ ہے تو وہ آپ نے ادھر ایڈ کر دینا ہے. اب پڑھنا میں کیا ہے کہ جملہ ہارا با ہم کلاس خود بخوانید. اب اپنے دوستوں کے ساتھ یہ والا جملے آپ نے پڑھنا ہے. من اہل لبنان ہستم. من لبنان می روم. تو اہل ایتالیا ہستی. تو ایتالیا می روی. او اہل لہستان است. او لہستان می رود. حسن اہل بلغارستان است. او بلغارستان می رود.
مریم اهل پرتغال است، او پرتغال می رود. حیدر اهل فلسطین است، او فلسطین می رود. اب دیکھیں تمرین مشق کیا ہے. گفتگوهای زیرا با توجہ به تصویرها کامل کنید. تصویر کو دیکھ کر آپ نے گفتگو کو مکمل کرنا ہے. تو کجا می روی؟ من کیا. اب یہاں پر جو جھنڈا دیا گیا ہے وہ آپ نے خالی جگہ پر پر کرنا ہے. ان اوپر والے جھنڈوں میں سے جو دیے گئے ہیں وہ آپ نے خود ہی حل کرنا ہے کہ بھئی یہ کہاں کے ہیں. لہستان ہے، پرتگال ہے، جو جہاں کے بھی جھنڈے ہیں تو اسی کے مطابق آپ نے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے. یہ آپ کا کلاس ورک ہو گیا. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں، صفحہ 101 پیج نمبر پر. تو دانشگاہ می روی. تو یہاں پر سوال نشان ہے. تو دانشگاہ می روی تو بله یا نه، ہاں یا نه میں جواب دیا جا رہا ہے. گفتگو میں ایک میں دیکھیں، گوش کنید و تمرین کنید. حال شما خوب است؟ خوبم، متشکرم. برادر شما کجا می رود؟ برادر من دانشگاه می رود. میرا بھائی یونیورسٹی میں جا رہا ہے. شما دانشگاه می روی؟ نه من پارک می روم. نه جی میں پارک جا رہا ہوں. اب آتے ہیں گفتگو شماره 2 پر. با هم کلاس خود گفتگو کنید. شما دانشگاه می روی؟ بله من دانشگاه می روم. او باغ می رود؟ نه او سینما می رود. سجاد لهستان می رود؟ بله سجاد لهستان می رود. زهرا فلسطین می رود؟ زهرا؟ نه زهرا ایران می رود. شما بلغارستان می روی؟ بله من بلغارستان می روم. برادر شما هند می رود؟ نه او ایتالیا می رود. اب آتے ہیں آپ کے کار گروہی، جو گروپ وائز آپ نے کام انجام دینا 2 افراد مل کر. یہ نیچے دیے گئے فامیل نام ہیں. برادر شما، خواہر، مادر، دوست، ہم کلاس، یہ سارے نام ہیں. اور اس کے علاوہ نیچے بھی کچھ جگہوں کے نام ہیں، چاہے سینما، پارک، تہران، لیوان، فلسطین، ایران، دانشگاہ بلغارستان، یہ سارے جو ہے نا ممالک کے نام ہیں. یہ آپ نے اس میں گفتگو میں ایڈ کرنا ہے. اب شما کجا می روی؟ من کہاں پہ جانا ہے؟ آپ اگر ایران جانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں من ایران می روم. برادر شما سینما می رود؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں بالے یا نہ. بالے برادر من یا برادر ما کہہ سکتے ہیں سینما می رود، یا نہ برادر من سینما نہیں می رود. اب اس کے بعد ڈیش کجا می رود، او کجا می رود. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پر نہ لگائیں گے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ او کجا می رود. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینما، پارک، لہستان، ترکیے. تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر اوپر برادر شما کی جگہ آپ خواہر لگا دیں، مادر لگا دیں، دوست لگا دیں، ہم کلاس لگا سکتے ہیں. اور نیچے جو آپ نے سینما کی بات جو ہے پارک، ایران، تو یہ سارے آپ کنٹری نیم جو ہے نا آپ لگا سکتے ہیں. یہ آپ لگائیں گے تو آپ کے جو گفتگو ہے یہ مکمل ہو جائے گی. تو نیکسٹ پیج میں آتے ہیں. یہ گفتگو آپ نے انجام دینا ہے. نیکسٹ پیج میں دیکھیں واجہ شناسی. آموزش واجہ حرف میم ہے. میم سے کیا کیا چیزیں بنتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں حرم. حرم کو اردو فارسی میں حرم بولتے ہیں. مدرسے اسکول کو کہتے ہیں. بیمار کو اردو فارسی میں بیمار بولتے ہیں. سینما کو اردو فارسی میں سینما بولتے ہیں. بیمارستان کو بیمارستان بولتے ہیں یعنی ہاسپٹل. مسجد کو اردو فارسی میں مسجد ہی بولیں گے. اب جو آپ نے سنا ہے آپ مناسب تصویروں پہ جو ٹیک لگے ہوئے ہیں، نشان لگے ہوئے، اس کے مطابق آپ نے لکھانا ہے کہ یہ بھئی بیمارستان کون سے نمبر پر تھا. اب آتے ہیں خواندن. آپ نے پڑھنا ہے من سینما می روم، تو مدرسے می روی، او حرم امام رضا علیہ السلام می رود. من مسجد می روم، تو بیمارستان می روی، احمد پارک می رود. اب تمرین کیا کرنا ہے؟ مشق یہ ہے کہ گفتگو زیرا با توجہ به تصویرها کامل کنید. تصویر کو دیکھ کر آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے. خواہر تو کجا می رود؟ ڈیش مدرسے می رود. تو یہاں پہ اب لگا سکتے ہیں خواہر من مدرسے می رود. ساجد مریض است؟ بله ڈیش مریض است. مجید در بیمارستان است؟ بله او در ڈیش است. برادر تو در مسجد است؟ بله او در ڈیش است. دوست تو کجا می رود؟ ڈیش سینما می رود.
سامان کو جامع رواز سامان مدرسے ڈیش. تو یہ آپ نے خالی جگہ خود ہی پر کرنا ہے ان کو. اب آتے ہیں صفحہ 102 سے. یہاں پر 103 نمبر پیج میں دیکھیں چے میخوانی آپ کیا پڑھ رہے ہو. گفتگو گوش کنید و تمرین کنید. اسم شما چیست؟ اسم من اجاگر است. شما اهل ایران هستی؟ نه من اهل پاکستان هستم. اب اجاگر تو کسی کا نام نہیں ہوتا پاکستانی کا، خیر جو بھی لگا دیں. اچھا جی، شما چے میخوانی آپ کیا پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ من کتاب فارسی میخوانم میں کتاب فارسی کو پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. آموزش واضح دیکھیں گوش کنید و تکرار کنید. من ڈیش میخوانم. اب یہاں پر آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں، کتاب، قرآن، مثلا شعر و شاعری، کوئی بھی آپ کہیں گے تو وہ آپ یہاں پہ خالی جگہ پر کر سکتے ہیں. من مثلا کہ قرآن میخوانم، تو کتاب میخوانی، او روزنامہ میخواند، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیش پہ. اب نیچے دیے گئے جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے غور سے. من کتاب فارسی میخوانم، تو کتاب انگلیسی میخوانی. یعنی خوانم یعنی پڑھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ میں کتاب فارسی کو پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، وہ تم جو ہے نا انگلش کی کتاب کو پڑھ رہے ہو یا پڑھتے ہو. او کتاب عربی میخواند. من قرآن میخوانم، تو روزنامه میخوانی. او کتاب داستان میخواند، وہ جو قصے کہانی والی جو کتاب ہے وہ پڑھا ہے. اب آتے ہیں کارگری کی جانب. دو افراد مل کر گروپ وائز آپ نے یہ کام انجام دینا ہے. اب یہاں پر کچھ نام ہیں: خواہر شما، برادر، ہم کلاسی، مادر، دوست حسن، علی اور احمد. اور نیچے یہاں پر کچھ اشیاء کے نام ہیں جو آپ نے ایڈ کرنا ہے. شما چے میخوانی، من قرآن میخوانم. خواہر شما چے میخواند، خواہر من روزنامه میخواند. ڈیش چے میخواند. اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں برادر یا ہم کلاسی چے میخواند، پھر ڈیش میخواند. تو آپ یہاں پہ کہہ دینا کتاب فارسی، کتاب انگلیسی، کوئی بھی ہو الفاظ آپ نے یہاں لگا دینا ہے. تو دو افراد مل کر آپ نے یہ کام انجام دینا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں صفحہ 104 پر. واجب شناسی حرف نون. نون سے دیکھتے ہیں حرف نون سے کیا کیا چیزیں زبان فارسی میں بنتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. نماز میخوانم، نماز پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. قرآن میخوانم، قرآن پڑھتا ہوں. روزنامه میخوانم، اخبار پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. زبان فارسی میخوانم، زبان فارسی پڑھتا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. زبان عربی میخوانم، عربی زبان پڑھ رہا ہوں. نام میخوانم، خط پڑھ رہا ہوں یا پڑھتا ہوں. اب آتے ہیں یہ والا کام جو آپ نے انجام دینا وہ ہے تصویر مناسب کو آپ انتخاب کر کے لگانا ہے. آگے خواندہ یعنی پڑھنا ہے ان جملوں کو. او در مسجد نماز میخواند. حسین در کلاس زبان فارسی میخواند. روزنامه در کیوسک است. نامه در پاکت نامه است. مریم در مسجد قرآن میخواند. او زبان انگلیسی میخواند. اب تمرین جو مشق آپ نے کرنا ہے، گفتگو های زیر با توجه به تصویرها کامل کنید. حسین نماز میخواند. اب یہاں پہ سوال جملہ ہے کہ حسین نماز میخواند؟ بله او نماز میخواند. او چه میخواند؟ مثلا ڈیش کتاب فارسی میخواند. تو یہ جو الفاظ ہیں خالی جگہ ہے، آپ نے خود ہی ان کو فل کرنا ہے. یہ فل کریں گے تو آپ کے یہ جملے مکمل ہو جائیں گے. اب آتے ہیں کلاس ورک کا لاسٹ پیج 105 پر. خاندان جو آپ نے ان الفاظ کو جملوں کو پڑھنا ہے، ہم آپ کو فارسی لہجے کے ساتھ یہ الفاظ بتاتے ہیں، پھر آپ نے پڑھنا ہے. لبنان، بلغارستان، فلسطین، پرتغال، لہستان، ایتالیہ، حرم، مدرسه، بیمار، سینما، بیمارستان، مسجد، نماز میخوانم، نماز میخوانی، روزنامه میخواند، خوانم، زبان فارسی میخوانم، قرآن میخوانم، زبان عربی میخوانم، میخوانم، میخوانی، میخواند، میروم، میروی، میرود. پدر من استاد است. برادر من دانشجوی زبان عربی است. آن مدرسه است. پدر بزرگ من در پارک روزنامه میخواند. دوست من به مسجد میرود. تمرین دیکھیں، مشق دیکھیں. متن را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. متن رو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے
اس کے بعد نیچے دیے گئے جو 5 سوال ہیں ان کو آپ نے یہاں سے جواب دینا ہے. اسم من رضاست. من دانشجوی زبان فارسی هستم و دانشگاه میروم. من در کتابخانه کتاب فارسی میخوانم. برادر من دکتر است. او بیمارستان میرود. خواهر من دانشجوی زبان عربی است. او در خانه کتاب عربی میخواند. پدر من تاجر است. او در پارک روزنامه میخواند. اب گفتگو دیکھیں. کہتے ہیں کہ دربار مکان ہے کہ میروید با ہم کلاس خود گفتگو کنید. اب جس گھر میں جاتے ہیں، جس مکان پہ جاتے ہیں، جس کے پاس جاتے ہیں گھر میں، تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ جملے جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، دوسرے باب کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپس میں گفتگو کرنا ہے. سخنرانی یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک جو جس طرح اوپر متن میں جملے دیے گئے ہیں، اسی طرح آپ نے کسی بھی کتاب کے بارے میں یا خانوادے کے بارے میں، جو آپ کے فیملی ممبر ہوں ان کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہو، اس کو کلاس میں آپ بتا سکتے ہیں. اور جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ املا کی صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو فارسی جو فونٹ ہے. جی، کلاس وار کے بعد اب آتے ہیں آپ کا ہوم ورک. کتاب کار نهم. پہلے نمبر پہ دیکھیں، کلمه های زیرا کامل کنید. اب ان الفاظ میں ایک کلمہ جو ہے نا وہ چھٹا ہوا ہے، ایک دو ان کو آپ نے خود فل کریں گے تو آپ کا یہ مکمل لفظ بن جائے گا. تو ان کو آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ دیکھیں، جملے ہارا بخوانید و تصویر مناسب را انتخاب کنید. اب یہاں پر جملے کو آپ نے پڑھنا ہے. 6 جملے ہیں، 6 تصویریں ہیں، ان کو آپ نے منتخب کرنا ہے کہ بھئی یہ جو علی پارک میرود، تو یہ علی کہاں پر ہے؟ الف میں ہے، بے میں ہے، پے میں، تے سے، جیم میں ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے. تو یہ 6 جملے ہیں، 6 تصویروں کی مناسبت سے آپ نے یہ بتانا ہے. سوال سیوم دیکھیں نیکسٹ پیج میں، 107 پیج نمبر میں. مانند مثال جملے ہر کام نے کنید. مثال کے ذریعے آپ نے جملے کو مکمل کرنا ہے. جیسے کہ من کتاب فارسی میخوانم، تو کتاب فارسی میخوانی، او کتاب فارسی میخواند. اب یہاں پر الف میں دیکھیں، ڈیش سینما میرود. کون؟ یعنی من سینما میروم. ڈیش سینما میروی، تو سینما میروی. او ڈیش میرود، او سینما میرود. تو یہاں پہ باقی بھی جو خالی جگہ پر ہیں، اسی طرح آپ نے مثال کو دیکھ کر آپ نے ان کو حل کرنا ہے. اب آتے ہیں سوال 4 پر، پاسخ یا مناسب بنویسید. اب یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے مناسب طور پر ان کا جواب دینا ہے. جیسا کہ پروین کجا میرود، تو یہاں پہ جواب دینا ہے آن دانشجو کجا میرود. پدر شما باغ میرود. حسین چه میخواند؟ شما چه میخوانی؟ شما کتاب انگلیسی میخوانی. تو یہ آپ نے ان کا جواب دینا ہے. اب آتے ہیں لاسٹ پیج میں، سوال 5 میں دیکھیں، گفتگو زیرا کامل کنید. ان گفتگو کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جس میں جملے چھوٹے ہوئے ہیں، جملے نہیں لکھے ہوئے، تو آپ نے ان کو خود ہی پر کرنا ہے، جملے بنانا ہے. اور اسی طرح لاسٹ جو آپ کا کوشچن ہے، اس میں یہ کہ مانند نمونے بنویسید. یہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. کاپی پر لکھیں گے تو آپ کا جو فارسی فونٹ ہے، فارسی لکھائی ہے، وہ آپ کا آرام سے آ جائے گی اور اچھی طریقے سے آپ ان زبان فارسی کو پڑھ لے سمجھ سکیں گے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.